بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ان 4 نبیوں کے بارے میں ہے جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، مختلف روایات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ پاک نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ چاروں نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستوں، سب سے پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن وہ تمام لوگ یہودی تھے اور ان کی کتاب پر واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی آئے گا جو ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ ہمارا دین ختم نہ ہو، وہ قائم رہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بد نصیب لوگ آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور برا بھلا کہتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، تب آپ نے ایک دن سب یہودیوں کو اکٹھا کر لیا اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اتنے بڑے ہجوم میں صرف 12 یا 13 لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، بے شک آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی تمام یہودی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی ان کی بات کو سچ نہیں مانتا تھا، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک یہودی کو منتخب کیا جس کا نام توتیانوس تھا۔ ایک دن جب توتیانوس نامی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ چنانچہ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گیا۔ اوپر آسمان پر آپ کی ملاقات آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو پیار کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اور دوسری طرف یہودی اس شخص کا انتظار کر رہے تھے کہ کب توتیانوس ہمیں خبر دے گا کہ اس نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا تو یہودیوں نے سوچا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہے جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے جب غور کیا تو انہیں پتا چلا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو وہ شخص نہیں جسے ہم نے بھیجا تھا، یعنی یہ تو توتیانوس ہے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور وہ آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے اور قتل عام جاری ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کا حکم نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کا خاتمہ کریں گے اور تقریباً 7 برس تک اس دنیا میں قیام کریں گے اور اللہ پاک کے دین کو پھیلائیں گے۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے تھے یا سولی پر لٹکائے گئے تھے تو وہ یقیناً کفر کر رہے ہیں۔ ان زندہ نبیوں میں سے دوسرے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس فانی دنیا میں آ چکا ہوگا
اور اس دنیا میں تباہی مچا رہا ہوگا اور لوگوں کو اسلام سے دور لے جائے گا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین اور وحدانیت کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ ایک بادشاہ تھے اور اپنے بیٹے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتے تھے، اپنے تخت پر بٹھانا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی یہ بادشاہت پسند نہ آئی تو آپ نے اپنے والد کو بادشاہت لینے سے انکار کر دیا اور خود جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور اسی دوران آپ کو ایک جگہ آب حیات کا چشمہ ملا، اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے زندہ رہنے کا ذکر مختلف روایات میں پایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میں کھڑے اللہ کا پیغام دے رہے تھے تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گئے۔ اسی وقت اس بزرگ نے کچھ پڑھا اور دوسرے ہی لمحے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے، لیکن وہاں انہیں کوئی نہ جانتا تھا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ان کو میں جانتا ہوں، یہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد جو تیسرے نبی زندہ ہیں ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا، جس طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے پاس گزر رہے تھے کہ انہیں وہاں سے ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون سی آواز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے پاس کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تو اس بزرگ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی میں ان کا صحابی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ میں الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ان کے پاس چلے گئے۔ پھر کافی دیر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے رہے اور میں پیچھے کھڑا رہا۔ پھر اچانک اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا، حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمانوں میں غائب ہو گئے۔ پیارے دوستوں، بعض روایات میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان المبارک میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے بھی زندہ ہونے کی بہت سی روایات ملتی ہے، جیسے کہ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستوں، جب شب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا تو تب چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ
حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی تھے، کپڑوں کی سلائی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے حساب ہو جاتی تھی اور اس وقت زمین پر رہنے والے سب انسانوں سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے خود ملک الموت سے کہا تھا کہ میں نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکالی اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کروائی گئی، جس سے آپ کو جنت بہت پسند آئی۔ تو آپ نے کہا مجھے یہیں رہنے دو۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے مقام پر واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ کا حکم جاری ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ پیارے دوستوں، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔